السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے منحوس گھر۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری کہانیوں کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ تب پیش آیا جب سسر کے فوت ہوتے ہی جیٹھ اور جٹھانی نے گھر فروخت کرنے کی ٹھان لی، جس میں ہم سب اکٹھے رہتے تھے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی بات بالآخر منوا ہی لی۔ مکان فروخت کر ڈالا۔ ہمیں جو رقم ملی بہترین علاقے میں گھر لینے کے لیے ناکافی تھی۔ مکان کی تلاش الگ بڑا مسئلہ تھا۔ برائے فروخت تو مکان بہت دیکھے مگر موزوں رہائش گاہ کا ملنا انتہائی کٹھن ترین مرحلہ تھا۔ 2 دن سے پراپرٹی ڈیلر نے کئی گھر دکھائے۔ ایک گھر میرے شوہر کو بہت پسند آیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی چل کر دیکھ لو اور ماں کو بھی ساتھ لے چلو۔ جب پہلی بار میں نے مکان دیکھا تو مجھے عجیب کراہیت کا احساس ہوا۔ یہ شہر سے کافی دور ایک الگ تھلگ سی کالونی تھی۔ مکان جتنا شاندار اور مضبوط تھا، مالیت اس احساس سے بہت کم تھی۔ یہ شہر سے کافی دور ایک الگ تھلگ سی کالونی تھی۔ مکان جتنا شاندار اور مضبوط تھا، مالیت حساب سے بہت کم تھی۔ میرے شوہر کو اس وجہ سے بھی اسے خریدنے کی چاہ تھی۔ ہاں بولو سعیدہ، اب کیا کہتی ہو؟ خرید لیں؟ رحیم نے چاروں اطراف کمرے کو پسندیدگی و ستائش سے دیکھتے مجھ سے پوچھا۔ آبادی سے اتنی دور الگ تھلگ سی جگہ ہے رحیم، میرا جی گھبرائے گا۔ خوبصورت ہونے کے باوجود مجھے کچھ حیرت سی محسوس ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے کمرے، اونچی اونچی چھتیں، پتھریلی ٹھوس دیواریں، بڑی چوڑی چکلی سرخ اینٹوں سے بنی دیواریں، اس پر وسیع و عریض مگر خاموش صحن عجیب قبرستان جیسا ماحول پیش کر رہا تھا۔ ارے نہیں یار، رہنے کا مزہ تو اسی میں آئے گا، رحیم نے میرا مذاق اڑایا۔ ایسا مزہ الگ تھلگ اور پرسکون جگہوں پر ہی ہوتا ہے، اور شہر سے دوری بڑی بات نہیں۔ تم کون سا روز روز گھر سے باہر نکلتی ہو؟ ہمارے پاس گاڑی ہے، وہ کچھ اترائے۔ میری ساس جو قریب کھڑی ہی دونوں کا انداز گفتگو سن رہی تھی، آگے بڑھی اور بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، رحیم بیٹا، میری مانو تو گھر خریدنے سے پہلے کسی مولوی کو ایک بار ضرور دکھا لو، بہتر رہے گا، اور جب سامان شفٹ کریں گے تب ایک بار قرآن ضرور پڑھوا لیں گے۔ کہتے مجھے تسلی دی، ٹھیک ہے امی، آپ کو پسند ہے تو لے لیتے ہیں۔ میں نے ساس کی بات کو اہمیت دیتے ہی ہاں کر دی۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی، زمانے کے اسرار و رموز سے واقف تھیں۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ رحیم بہت خوش تھے۔ سارے گھر کو اچھے سے دیکھتے ہی ہم نے پراپرٹی ڈیلر کو ہاں کر دی۔ 15 دن کے اندر ہم سامان سمیت گھر میں شفٹ ہو گئے۔ 5 کمروں پر مشتمل گھر ہمارے خوابوں کی تعبیر تھا۔ ساس ہمارے ساتھ ہی آ گئیں کیونکہ جٹھانی کو ان کی پسند کا گھر ابھی تک نہیں ملا تھا، اس لیے وہ شوہر اور بچوں کو لیے میکے چلی گئیں۔ ہماری گلی میں ابھی 2 ہی گھر بنے تھے، باقی گلی میں پلاٹس ٹکڑوں کی صورت میں چھوڑ دیے گئے تھے، جبکہ دوسری گلی خوبصورت مکانات سے مکمل ہو چکی تھی۔ بچوں کے اسکول بھی زیادہ دور نہ تھے اور خریداری کے لیے مارکیٹ 20 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ ضروریات زندگی تمام سہولیات میسر ہونے کے باوجود مجھے یہ بات ہضم نہ ہو پا رہی تھی کہ ہماری گلی میں صرف 2 گھر بنے، باقی سب چھوڑ دیے گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرا گھر ابھی تک خالی پڑا تھا، نہ اسے کسی نے رینٹ پر دیا اور نہ اسے فروخت کیا۔ زندگی کے دوسرے معاملات میں الجھ کر میں وقتی طور پر بھول گئی۔ عجیب سی بستی تھی جہاں پیلے اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے گھر بنے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے چند پل کے لیے ساکت کر دیا گیا ہو۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ لمبے منہ والی ایک بوڑھی عورت مجھے دیکھ کر چلائی۔ اس کے چہرے پر جا بجا جھریاں تھیں، کھردرے لمبے مگر سفید بال اس کی پشت پر شانوں کی مانند لہرا رہے تھے۔ اس کی ناک بھی ضرورت سے زیادہ لمبی تھی۔ میں ہکلائی، یہ سامنے میرا گھر ہے، میں وہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں، یہ ہماری جگہ ہے۔ دروازے پر کھڑی دوسری عورت بھیانک انداز میں چلائی اور یکدم آگے بڑھتے اپنی خونخوار نگاہیں مجھ پر گاڑ دی۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی، میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پورے جسم پر جیسے یکدم لرزہ طاری ہو گیا، سانس ایسے دھمکی کی مانند چلنے لگی۔ نور بانو رک جا، اسی بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔
وہ شاید مجھ پر حملہ کرنے کو بڑھی تھی، یکدم رک گئی۔ اطلش بی بی، ہم پہلے ہی ان لوگوں سے نقصان کروا چکے ہیں، اب اور برداشت نہیں کر پائیں گے، بہتر ہوگا یہ لوگ خود ہی نکل جائیں۔ وہ ہنوز غصے میں تھی۔ ہاں میں دیکھتی ہوں، تم چپ رہو، اسی کھردری شکل والی بوڑھی عورت نے سختی سے اسے ٹوکا۔ دیکھو تم یہاں سے چلی جاؤ، ابھی ہم تمہیں محبت سے کہہ رہے ہیں، ضد کرو گی تو پھر ہم اپنی قوم سے تجھے بچا نہیں پائیں گے۔ کہتے اپنے ہاتھ سے 3 بار عجیب سا اشارہ کیا تو وہاں کھڑی سبھی خواتین باری باری اس زرد انڈا نما گھروں میں جانے لگی۔ سامنے ڈھیر سارے بچے کھیل رہے تھے، عورتوں کو اندر جاتے دیکھ کر وہ بھی عجیب حیرتناک آوازیں نکالتے کمروں کی جانب لپ گئے۔ انہیں میں ایک بچہ بھاگتے مجھ سے ٹکرایا، اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور لمبے نوکیلے دانت دیکھ کر میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میرے چیخنے پر رحیم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ وہ مجھے اتنا یاد ہے، میں اٹکتے سامنے دیوار کی جانب اشارہ کرتی رہی۔ مجھے سامنے دیوار نہیں، وہی زرد گھر نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے میں غنودگی میں ہڑبڑائی، کب سوئی میں نہیں جانتی، مگر صبح سویرے رحیم کے ساتھ میری ساس بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ میں فرت حیرت میں تھی کہ دونوں کا انداز ایک جیسا تھا۔ رات بھر رحیم کے ساتھ میں بھی تیری چرپائی کے ساتھ لگی اول فول سنتی رہی۔ کس دنیا میں گئی تھی جہاں تجھے پریاں اور چڑیلیں نظر آ رہی تھی؟ ساس نے مجھے گھورتے ہوئے آئی برو چڑھائے۔ پریاں چڑیلیں؟ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ہاں پریاں اور چڑیلیں، ساس نے اور تیز آواز کے ساتھ آئی برو کھینچے۔ امی جانے دیں، شاید یہ خواب میں ڈر گئی تھی، مجھے لگتا ہے اسے یاد نہیں۔ رحیم نے میرا دفاع کرتے امی کو بہلایا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے بھی کوشش بسار کے باوجود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس اثنا میں رحیم نے مجھے کچھ رقم دی کہ بچوں کے لیے نئے اسکول یونیفارم لانا ہے، تو امی کے ساتھ مارکیٹ چلی جاؤ، مجھے آج کچھ ضروری کام ہے۔ میں نے جی اچھا کہہ کر رقم تھام لی اور ناشتہ بنانے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ امی وقفے وقفے کی نکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مارکیٹ میں آج رش ضرورت سے زیادہ لگا ہوا تھا، شاید موسم کے اثرات تھے، کیونکہ گرمی جا رہی تھی اور ایسے موسم میں شاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ امی نے اپنے لیے نئی شال لی، میں نے دونوں بچوں کے لیے یونیفارم کے ساتھ نئے جوتے بھی لے لیے اور اپنے لیے ایمبرائڈری کا بے حد نفیس سوٹ پسند کرتے اب بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ تم سے کہا تھا نا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لگتا ہے تم لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا۔ زرد لباس میں ملبوس وہ 70-80 سالہ عورت میرے بائیں جانب کھڑی خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کے سنسنی خیز خوفناک لہجے پر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں جو رات والا خواب مکمل طور پر بھول چکی تھی، چھپاک سے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دکاندار مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر میں کان منہ لپیٹے مارکیٹ سے بھاگ رہی ہوئی۔ میرا جسم سوکھے پتے کی مانند ایسے لرز رہا تھا جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ میں نہیں جانتی امی کیسے ہانپتے کانپتے پیچھے دوڑی آئیں اور مجھے گاڑی میں لا بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں گھر کے سامنے کھڑی تھیں اور رحیم دروازہ تھامے ہم دونوں کو گھورے جا رہا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے، میرے منہ سے رٹے رٹائے جملے تواتر سے جاری تھے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ رحیم کے ساتھ امی بھی شدید پریشان تھی، بچے الگ حواس باختہ نظر آئے، مگر میں اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ کھانا پینا تقریباً سبھی ساس کے ہاتھ تھا۔ میں سارا دن کمرے میں پڑی گھر خالی کرنے کی رٹ لگائے رکھتی۔ کیوں نہ لگاتی؟ نور بانو سامنے دیوار سے چپکی اپنی خونخوار نگاہوں سے گھورتی رہتی اور میں مارے ڈر اور خوف کے وہی جملے دہراتی رہتی جو وہ کہتی۔ شاید رحیم کو میری بات کا کبھی یقین نہ آتا اگر وہ واقعہ ان کے ساتھ رونما نہ ہوتا۔ اس دن کام سے واپسی پر انہیں دیر ہو گئی۔ جو ہی انہوں نے لمبی تاریک گلی میں قدم رکھا، نکڑ کے خالی گھر میں جلتی روشنی دے کر انہوں نے سکون کی سانس لی کہ چلو گلی میں دونوں گھر آباد ہو گئے، اب سعیدہ کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سنیے، قریب سے گزرتے کسی عورت کی آواز پہ رحیم کے قدم رک گئے۔ انہوں نے گھما کے چہرہ ادھر کیا تو ایک خوبصورت چہرے کو داخلی دروازے پر ایستادہ پایا اور انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ جی کہیے، رحیم نے نئے کرایہ دار سمجھتے خوشی ہلاکی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پوچھنا تھا، اب آپ کی بیگم کیسی ہیں؟ اب بھی بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں کہ نہیں؟ دانتوں تلے لب مسکرائے، جبکہ رحیم اس غیر متوقع جملے پر سٹ پٹا سے گئے۔ جی آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ گھر گئی تھیں؟ وہ بکھلا سے گئے۔ ارے نہیں رحیم صاحب، میں بھلا کیوں جاؤں گی؟ صبح کام کے لیے ملازمہ لگائی ہے، وہی بتا کر گئی تھی۔ آپ کی بیگم دماغی طور پر کہتے وہ رکی۔ ارے نہیں، میری بیگم پاگل نہیں ہے۔ رحیم کو اس کی بات
کہ معنی خیز بات بری لگی تو جلدی سے اس کی بات کاٹ دی. بس کچھ دنوں سے پریشان سی ہے, جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی. کہتے اس سے اجازت طلب کی کہ کہیں کچھ اور ہی نہ بولے. اچھا سنیے, تو وہ یکدم بولی, اس بار اس کی بات مان لیجیے گا, آپ کا ہی فائدہ ہے, نہیں تو نقصان اٹھائیں گے. اس کا کہکا بڑا جاندار تھا. نہ جانے اس عورت میں کیسا سحر تھا کہ رحیم کشش بسار کے باوجود پوچھ نہ پایا کیسا نقصان. اس عورت سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا. رحیم نے جلدی سے اجازت طلب نگاہیں ڈالے اور گھر کی راہ لی. رحیم جب گھر داخل ہوئے تب سبھی سوئے پڑے تھے. لباس تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے وہ جو ہی کچن میں داخل ہوئے تبھی ان کی نگاہ سامنے والے گھر پر پڑی جو روشنیوں سے نہایا عجیب منظر پیش کر رہا تھا. ارے ابھی تو اس گھر میں سوائے اس عورت کے کوئی نہ تھا, اور اب یہ برقی کمکمے جیسے شادی کا ماحول ہو. یہ یکدم اچانک کیسے رحیم کا ماتھا ٹھنکا. کھانے کا ارادہ ترک کرتے رحیم کمرے میں آ کر لیٹ گئے, مگر عورت کی سحر زدہ ہنسی اور برقی کمکموں نے ان کی آنکھوں سے نیند کچک لی. صبح ناشتے کی میز پر والدہ سے باتیں کرتے رحیم نے اچانک اس عورت کا ذکر چھیڑ دیا. امی کچھ پل حیرت سے رحیم کو دیکھتی رہیں, پھر لا علمی کا اظہار کیا کہ یہاں تو کوئی ملازمہ نہیں آئی, اور جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہ کل تک تو بالکل خالی تھا. کب ہمسائے آئے, کب سامان, وہ کچھ نہیں جانتی. میں بھی آنکھیں کھولے گفتگو کیفیت میں ان کی باتیں سن رہا تھا, مگر کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا, کیونکہ نور بانو اب بھی میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی. اس دن حسب توقع رحیم خاموشی سے ناشتہ کر کے باہر نکل گئے. ساس نے کچن سنبھال لیا اور میں نے گھر کے دوسرے انتظامات. 3 دن بیڈ ریسٹ کر کے تھک چکی تھی, سوچا اب گھر صاف کر لوں. حیرت کی بات یہ ہوئی کہ نور بانو جو ہر جگہ مجھے نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھی, آج غائب تھی. موقع کو غنیمت جانتے میں گھر پہ متوجہ ہو گئی. ابھی دوپہر کے 2 بجے تھے کہ رحیم غیر متوقع طور پر ایک شخص کو لیے گھر داخل ہوئے, جو ایک پختہ عمر کے شخص تھے. چہرے پر لمبی باریش داڑھی, سر پر سفید ٹوپی. ان کے آنے سے گھر بھر میں خوشبو سی پھیل گئی. ان کا آنا ہمارے لیے اچنبھے کی بات تھی. ساس ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی اور میں بچوں کو کھانا کھلا کر ہوم ورک کروا رہی تھی. رحیم گھر والوں کو یہیں بلا لاؤ تاکہ سب کو ایک ہی بار میں دیکھ لوں. تصویر کو ہاتھ میں گھمائے وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے ابھی بلاتا ہوں, کہتے رحیم سبھی کو بلانے دوڑ پڑے. کچھ ہی دیر میں ہم سبھی اس بزرگ کے سامنے بیٹھے تھے, جبکہ وہ آنکھیں بند کیے کوئی درود پڑھ رہے تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے اپنی سرخ نگاہیں مجھ پر جمائیں, جبکہ میں باقاعدگی سے ان کی نگاہوں میں گھور رہی تھی. شاید میں نادیدہ طاقت کے زیر اثر تھی. پھر جیسے میں ہوش و خروش سے بیگانہ ہوتی چلی گئی. جناب یہ میری بیوی ہے, اس کا نام سعیدہ ہے. اچانک رحیم بوکھلا گئے. تم خاموش رہو رحیم, میں نے جس سے پوچھا ہے وہ خود بتائے گی. اس شخص نے سختی سے رحیم کو جواب دیا. ہاں اب بتاؤ کیا نام ہے تمہارا, کہاں سے آئی ہو اور کیا چاہتی ہو؟ تصویر باقاعدہ سے گھوم رہی تھی. نور بانو سرسراتی آواز پر. رحیم اس کی ماں نے سعیدہ کی جانب خوف سے دیکھا. اس فیملی کو کیوں تنگ کر رہی ہو, چاہتی کیا ہو؟ ورد کرتے سوال داغا گیا. یہ میرا گھر ہے, میں یہاں اپنے بچوں کے ساتھ صدیوں سے رہ رہی ہوں, مگر یہ لوگ یہاں قابض ہو گئے ہیں. میں کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کروں گی, وہ غصیلے لہجے میں بولی. مگر اب یہ گھر یہ لوگ خرید چکے ہیں تو اب یہ گھر ان کا ہوا. تم اب یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہو, بابا جی نے تحکم سے کہا. نہیں ہرگز نہیں, میں یہ گھر کبھی نہیں چھوڑوں گی, اور اگر یہ لوگ یہاں رہے تو انہیں بھی مرنا ہوگا جیسے ہم سب یہاں رہتے تھے. کیا مطلب؟ بابا جی کی تصویر پر گھومتی انگلیاں پل بھر کو رکی. ہاں ہاں ہاں, وہ ایک دم ہنسی. اتنے بڑے عامل ہو, ابھی تک نہیں جان پائے کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں اور کیوں کسی اور جگہ نہیں جا سکتے. وہ گھوری. اس کی بات پر بابا جی آنکھیں بند کیے مراقبے میں چلے. کافی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو نور بانو جا چکی تھی. انہوں نے لمبا ہنکارا بھرا اور رحیم کی جانب دیکھتے ہوئے بولے. تم لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا رحیم. جس پراپرٹی ڈیلر نے یہ گھر بیچا ہے وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور لوگ کیوں یہاں گھر لینا پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں لیتے؟ سانس ہڑبڑائی اور اونچی آواز میں بولی. بی بی یہاں پہلے قبرستان تھا. چند قبضہ مافیا نے اس جگہ پر قبضہ کر کے قبروں کا نام و نشان تک مٹا دیا, مگر جو نیچے دفن ہیں انہیں کیسے غائب کرتے. اسی لیے بہتر ہے جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ.
نہیں تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بابا جی کچھ دیر بیٹھے عمل کرتے رہے، پھر ہمیں گھر خالی کرنے کا کہہ کر چلے گئے، جبکہ ساس نے ان کے جاتے ہی بوریا بستر سمیٹا اور ہم سب کو لیے اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ 2 ہفتے سے ہم یہی ہیں۔ اب مجھے نور بانو نظر نہیں آتی، شاید وہ یہی پیغام دینے کے لیے مجھے نظر آتی تھی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر کسی کا نقصان کرتے ہیں، چکتے نہیں، جیسے پراپرٹی ڈیلر نے جھوٹ بول کر گھر بیچا۔ اب اسی گھر پہ برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ اب جب تک وہ فروخت نہیں ہوگا تب تک ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔